السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سسپینس کہانی۔ فاقہ مستی کے شب و روز بسر کرتے ہوئے ایک روز اسے نوید مل گئی کہ وہ ایک قدیم اور خاصی بیش قیمت حویلی کا وارث بن گیا ہے۔ ایک خلش انگیز کہانی، حویلی، آخری حصہ۔ سعید اللہ کئی مرتبہ اپنی ماں سے سن چکا تھا کہ اس کے نانا حفیظ اللہ خیری بڑی باروب شخصیت کے مالک تھے۔ دور دور تک ان کے نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ جاگیر میں کسی کی جرت نہ تھی کہ ان کی کسی بات کو ٹال سکے۔ ان کے ہاتھ میں ہر وقت چمڑے کا ہنٹر رہتا تھا۔ وہ صرف ایک مرتبہ حکم دینے کے عادی تھے۔ تکمیل نہ ہونے کی صورت میں وہ ہنٹر سے کھال ادھیڑ ڈالتے۔ بیوی اور بیٹے سے بھی ان کا سلوک ایسا ہی تھا۔ البتہ وہ اپنی بیٹی نزہت کو بے حد چاہتے تھے۔ حفیظ اللہ خیری کی صرف یہی دو اولادیں تھیں، حکیم اللہ اور نزہت۔ حکیم اللہ بہن سے بڑے تھے۔ حفیظ اللہ خیری نے نزہت کی شادی فیض آباد کے ایک نواب کے آوارہ لڑکے سے طے کر دی تھی، مگر قسمت نے انہیں ایسی کلا بازیاں کھلائیں کہ وہ دیکھتے رہ گئے۔ پہلے حکیم اللہ نے جاگیر کے ایک مزارے کی بیٹی بلقیس سے شادی کر لی، جو چند ہی ماہ بعد گومتی میں کشتی الٹ جانے سے ڈوب کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سعید اللہ کی ماں نزہت نے اسے کئی مرتبہ بلقیس کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ وہ کس قدر معصوم، فرشتہ سیرت اور حسین لڑکی تھی، لیکن چونکہ اس کا تعلق نیچ خاندان سے تھا، اس لیے حفیظ اللہ نے اسے بہو کی حیثیت سے قبول نہیں کیا۔ قیاس یہ تھا کہ انہوں نے بلقیس سے نجات حاصل کرنے کے لیے کشتی میں سوراخ کرا دیا تھا۔ حفیظ اللہ خیری کو شروع ہی سے بیٹے کی یہ شادی پسند نہیں تھی۔ اس نے باپ کے وقار کو مجروح کیا تھا۔ وہ اس جرم کی سزا دینے کے لیے ہنٹر لے کر بیٹے کی طرف بڑھے تو بیٹا پوری طرح بغاوت پر اتر آیا۔ اس نے باپ کے ہاتھ سے ہنٹر چھین کر اس کے دستے کے ٹکڑے کر دیے اور ٹوٹا ہوا ہنٹر پھینک کر گھر سے نکل گیا۔ اب حفیظ اللہ خیری کو یہ فکر دامغیر ہوئی کہ اگر بیٹا اس نیچ گھرانے کا گھر داماد بن کر رہا تو خود ان کی سبکی ہوگی، لوگ باتیں بنائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس کا جرم معاف کر کے اسے واپس بلا لیا۔ سعید اللہ کے نانا کی زندگی میں دوسرا دھماکہ نزہت نے کیا تھا۔ اس نے بھی ایک مزارے کے لڑکے سے خفیہ شادی کر لی تھی، جو لکھنؤ سے میٹرک کرنے کے بعد سرکاری نوکری اپنانے سے پہلے کچھ عرصے کے لیے گاؤں آیا تھا۔ مزارعین کی اولاد میں یہ پہلا لڑکا تھا جس نے تعلیم حاصل کی تھی اور جس کا اس نے خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ حفیظ اللہ خیری کو کسی طرح اس خفیہ شادی کا علم ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نزہت سے باز پرس کرتے اور ہنٹر سے مزارے کے میٹرک پاس لڑکے کی کھال ادھیڑتے، وہ دونوں گھر سے بھاگ گئے۔ نزہت صرف 3 کپڑوں میں گئی تھی۔ اس نے محل سے ایک پائی کی کوئی چیز ساتھ لے جانا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ حفیظ اللہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور اگلے ہی روز انہوں نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس طرح جاگیر اور اس سے متعلق ساری جائیداد حکیم اللہ کے قبضے میں آ گئی، جو اپنی بیوی کی موت کے بعد تجرد کی زندگی گزار رہا تھا۔ باپ کو انگریزوں سے ملا ہوا خطاب بھی انہیں ورثے میں مل گیا تھا۔ سعید اللہ لالٹین کی روشنی کے دائرے کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ راہداری کے اختتام پر ایک کشادہ چوبی زینہ تھا جو گھومتا ہوا اوپر کو چلا گیا تھا۔ اس زینے پر بھی ایک بے رنگ اور بوسیدہ سا قالین بچھا ہوا تھا۔ زینے کی ریلنگ پر پیتل کا پتر چڑھا ہوا تھا جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے، لیکن طویل عرصے سے پالش نصیب نہ ہونے کے باعث پیتل کی رنگت بھی سیاہ پڑ چکی تھی۔ اوپر بھی ایک ایسی ہی راہداری تھی۔ وہ ایک منقش دروازے کے سامنے رک گئے۔ یہ آپ کا کمرہ ہے حضور، فیروزہ نے دروازہ کھولتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وہ اندر داخل ہو گئے۔ کمرے کی چھت خاصی اونچی تھی جس کے عین وسط میں ایک بہت بڑا جھاڑ لٹکا ہوا تھا، لیکن شیشوں پر گرد جمی ہوئی تھی۔ غالباً طویل عرصے سے نہ تو یہ فانوس روشن ہوا تھا اور نہ اس کی صفائی کی ضرورت سمجھی گئی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک کنگ سائز ڈبل بیڈ تھا جس پر کنوپی بنی ہوئی تھی اور چاروں طرف جھالروں والے ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے۔ بستر پر بچھی ہوئی چادر بھی اگرچہ مخملی ہی تھی، لیکن کثرت استعمال سے اس حد تک گھس چکی تھی کہ اس پر آثار قدیمہ سے برآمد ہونے والے کسی شے کا گمان ہوتا تھا۔ حویلی میں داخل ہونے کے بعد سعید اللہ نے اب تک جو کچھ دیکھا تھا
اس سے یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس حویلی کے مکین نہایت افلاس اور قسمہ پرسی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ بات تو سعید اللہ کو اس کی ماں بھی کئی مرتبہ بتا چکی تھی کہ اس کے نانا کے انتقال کے بعد جاگیر کی آمدنی بتدریج کم ہوتی چلی گئی تھی، کیونکہ اس کے ماموں کو جاگیر یا اس کے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ جب مالک ہی کو دلچسپی نہ ہو تو ملازمین کی بن آتی ہے۔ مزارعین کو موقع مل گیا تھا، وہ کھیتوں کی ساری پیداوار آپس ہی میں بانٹ لیتے، باغات کی فصل کا تو پتہ ہی نہ چلتا۔ جاگیر کا سارا نظام نوکروں کے ہاتھوں میں تھا۔ بعض نوکر کچھ زیادہ ہی چالاک ثابت ہوئے اور انہوں نے حکیم اللہ سے دھوکے سے دستخط کرا کر جاگیر کے بیشتر اراضی اپنے نام منتقل کرا لی تھی، اور اب وہ قانونی طور پر ان زمینوں کے مالک تھے۔ لیکن حویلی کے چند ملازم ایسے بھی تھے جو ابھی تک حق کے نمک ادا کر رہے تھے۔ ان میں کوچوان اچھن، شرافت علی اور اس کی بیوی فروزہ بھی شامل تھی۔ یہ تینوں بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن اپنے مالک سے وفاداریاں نبھا رہے تھے۔ جاگیردار کا رعب اور دبدبہ ختم ہو چکا تھا۔ حویلی پر باسیت اور ویرانی کے سائے مسلط تھے۔ حضور نواب صاحب، فیروزہ کی آواز سن کر سعید اللہ چونک سا گیا۔ آپ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لے آئے، کھانا تیار ہے۔ کھانا؟ سعید اللہ نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن میں سب سے پہلے ماموں سے ملنا چاہتا ہوں، آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں سرکار، شرافت علی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے، وہ سو رہے ہیں۔ سعید اللہ کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ وہ ریشمی جھالر ہٹا کر پلنگ کی پٹی پر بیٹھ گیا اور جوتے کے تسمے کھولتے ہوئے بولا، انہیں کیا تکلیف ہے؟ میرا مطلب ہے کیا بیماری ہے؟ بڑھاپے سے بڑی بیماری اور کیا ہو سکتی ہے مالک؟ شرافت علی نے جواب دیا۔ اس کے لہجے سے بھی یاسیت ٹپک رہی تھی۔ ان کی عمر 70 سال سے کچھ اوپر ہی ہے۔ وہ کئی برسوں سے تپدق جیسے موذی مرض میں مبتلا ہیں۔ فیروزہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، آج بھی انہیں خون آیا تھا۔ خون؟ سعید اللہ نے متجسس نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، شرافت علی نے بیوی کو گھورتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی ایسی تشویش کی بات نہیں حضور، یہ سلسلہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے، لیکن یہ کیفیت صرف ایک آدھ دن ہی رہتی ہے۔ جب ایسا دورہ پڑتا ہے تو ان کے لیے آرام ضروری ہو جاتا ہے۔ صبح جب آپ ان سے ملیں گے تو اندازہ نہیں کر پائیں گے کہ وہ بیمار ہے۔ ٹھیک ہے، صبح سب سے پہلے میں انہی سے ملاقات کروں گا۔ دونوں میاں بیوی رخصت ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جب سعید اللہ کھانا کھانے کے لیے نیچے اترا تو ایک کمرے سے شرافت علی کی غصے بھری آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ بیوی کو ڈانٹ رہا تھا کہ اس نے بڑے نواب صاحب کو خون آنے والی بات چھوٹے نواب کو کیوں بتائی تھی۔ سعید اللہ کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ سعید اللہ حیرت سے اس وسیع و عریض کمرے کو دیکھنے لگا جس کے وسط میں بچھی ہوئی لمبی میز کے گرد تقریباً 100 کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ میز کا ایک کونا صاف تھا جس پر کھانا رکھا ہوا تھا۔ اس طرف کی ایک کرسی بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس سے قطع نظر تمام کرسیوں اور میز پر کئی انچ گرد کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ میز کی لمبائی کے رخ پر چھت پر 3 فانوس لٹکے ہوئے تھے، لیکن انہیں بھی غالباً طویل عرصے سے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ چاروں طرف دیواروں میں الماریاں بنی ہوئی تھیں جو سب کی سب خالی تھیں۔ شرافت علی نے بتایا کہ کسی زمانے میں یہ الماریاں سونے چاندی کے برتنوں سے بھری رہتی تھی، لیکن نواب حفیظ اللہ خیری کی موت کے بعد بیشتر قیمتی برتن نوکروں نے غائب کر دیے تھے، اور جو بچ رہے تھے انہیں بیچ کر اس حویلی کی گزر اوقات ہو رہی تھی۔ یہ وہ کمرہ ہے حضور، شرافت علی چاروں طرف دیکھتے ہوئے حسرت امیز لہجے میں بولا، جو نواب حفیظ اللہ کے دور میں اس وقت روشنیوں سے جگمگایا کرتا تھا اور تمام کرسیاں مہمانوں سے بھری ہوتی تھیں۔ اس حویلی میں آئے دن انگریز ریزیڈنٹ کی دعوتیں ہوا کرتی تھیں۔ سارے ہی نواب یہاں مدعو ہوتے تھے، لیکن اب شرافت علی کہتے کہتے اس طرح رک گیا جیسے اس کے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ سعید اللہ نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چند لقمے کھانے کے بعد اس نے ہاتھ روک لیا۔ میرا خیال ہے اب آپ لوگ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، وہ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ صبح مجھے جلدی اٹھا دیں، میں ناشتے سے پہلے ماموں سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں آداب کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ لالٹین میز پر رکھی ہوئی تھی۔
سعید اللہ ان کے جانے کے بعد کچھ دیر تک وہیں بیٹھا رہا، پھر لالٹین اٹھا کر راہداری میں آ گیا اور لالٹین کی زرد روشنی میں دیوار پر لگی ہوئی تصویریں دیکھنے لگا۔ وہ سب چہرے اس کے لیے اجنبی تھے، لیکن ایک تصویر کو اس نے پہچان لیا۔ وہ اس کے نانا کی تصویر تھی۔ اس کی ماں نے جو حلیہ بتایا تھا وہ اس تصویر پر بالکل فٹ بیٹھتا تھا۔ وہ چند لمحے اس پروقار چہرے کو دیکھتا رہا، پھر راہداری سے نکل کر زینے کی طرف چل پڑا۔ وسیع و عریض خالی کمرہ بھائیں بھائیں کرتا ہوا سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کو انجانا سا خوف ابھرا، لیکن پھر اس نے سر جھٹک کر سگریٹ سلگایا اور مساری پر بیٹھ کر ہلکے ہلکے کش لگاتے ہوئے اس صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے خیال میں یہ جاگیر ایک جلی ہوئی کشتی تھی جو اسے وراثت میں مل رہی تھی۔ جاگیر کا تو اب محض نام ہی تھا، البتہ وہ اس حویلی کا بلا شرکت غیر مالک بن سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہاتھی مر کر بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ مردہ ہاتھی کی یہ قیمت مدتوں پہلے لگائی گئی تھی، اور آج کے دور میں اس قیمت میں بھی 2-4 گنا اضافہ ہوا ہوگا۔ یہ محل نما حویلی بھی اس وقت مردہ ہاتھی تھی۔ آبنوس کا فرنیچر اور سامان آرائش سمیت حویلی کی قیمت 14-15 لاکھ تک لگائی جا سکتی تھی۔ یہ تخمینیہ اگرچہ اصلی قیمت سے بہت کم تھا، لیکن لکھنؤ میں ایسے نوابین کی کمی نہیں تھی جو اس قیمت پر حویلی خرید لینے پر تیار ہو جائیں گے۔ سعید اللہ نے بہرحال یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ زمینوں کے چکر میں نہیں پڑے گا، کیونکہ اسے ہمیشہ کے لیے تو یہاں رہنا نہیں تھا۔ جتنی زمینیں اور باغات موجود تھے وہ پہلی فرصت میں فروخت کر دیے جائیں گے، اور زمینیں بددیانت ملازمین نے دھوکے سے اپنے نام منتقل کرا لی تھیں۔ ان کی بازیابی کے لیے ہندوستان کی بہترین وکیلوں کی خدمات حاصل کی جا سکتی تھی۔ اس کی نظریں میز پر رکھی ہوئی لالٹین کی لو پر مرکوز تھی۔ اس نے نیا سگریٹ سلگایا اور پلنگ پر لیٹ کر کش لگانے لگا۔ اسے حیرت تھی کہ اس کے آباء و اجداد اس وسیع و عریض حویلی میں کس طرح رہتے ہوں گے۔ پھر یہ سوچ کر سر جھٹک دیا کہ اس سے پہلے یہاں رہنے والے یا اس کی طرح اکیلے تو نہیں ہوں گے، پورا خاندان ہوگا۔ ملازموں کی ایک فوج ہوگی اور رات گئے تک حویلی کے در و دیوار سے کہے گونجتے ہوں گے۔ وہ یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ دستک کی آواز سن کر چونک سا گیا۔ آ جاؤ، اس نے دروازے کی طرف رخ کر کے باروب لہجے میں کہا۔ اس کا خیال تھا کہ شرافت علی ہوگا، لیکن جب دروازہ کھلا تو اندر آنے والی کی صورت دیکھ کر وہ اچھل پڑا۔ وہ اس کا ماموں تھا، نواب حکیم اللہ خیری۔ اس کی شکل حیرت انگیز طور پر اپنے باپ سے ملتی جلتی تھی۔ اس کی عمر واقعی 70 سے کچھ اوپر ہی تھی۔ قد لمبا اور جسم دبلا پتلا، عقابی نگاہیں، بے ترتیب سفید بال۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا نائٹ گاؤن پہن رکھا تھا، ایک ہاتھ گاؤن کی جیب میں اور دوسرے ہاتھ میں لیمپ تھا۔ سعید اللہ کو دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر شفقت امیز مسکراہٹ آ گئی۔ سعید اللہ چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بستر سے اٹھ کر بے اختیار ان سے بغل گیر ہو گیا۔ اس نے سعید اللہ کی پیشانی پر بوسہ دیا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے برف کی 2 ڈلیاں اس کی پیشانی پر رکھ دی گئی ہوں۔ حکیم اللہ کے جسم کی یہ ٹھنڈک شاید اس کی بیماری کی وجہ تھی۔ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے دیکھتے ہی پہچان لوگے۔ حکیم اللہ نے اس کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ جی ہاں، آپ کی شکل نانا سے بہت ملتی ہے، سعید اللہ کہتے ہوئے اس کے بیٹھنے کے لیے ایک کرسی صاف کرنے لگا۔ میز پر بھی گرد جمی ہوئی تھی۔ اسے شرافت علی اور فیروزہ پر بڑا غصہ آیا، جو بظاہر وفا شعار ملازموں کی طرح اس کے آگے پیچھے گھومتے پھر رہے تھے، اور انہوں نے اس کی رہائش کے لیے یہ کمرہ منتخب کیا تھا، مگر اس کمرے کی صفائی کا خیال کسی کو نہیں آیا تھا۔ حکیم اللہ مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں تو جلد سے جلد آپ کے نیاز حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر شرافت علی نے بتایا کہ آپ کی طبیعت… کوئی بات نہیں، حکیم اللہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے تمہاری آمد کی اطلاع ہو گئی تھی۔ آج صبح میری طبیعت واقعی زیادہ خراب ہو گئی تھی، مگر دن بھر کے آرام سے خاصا فائدہ ہوا ہے۔ اس وقت میں اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے سوچا صبح کا انتظار کرنے کی بجائے ابھی تم سے مل لیا جائے۔ تم ایک طویل سفر کر کے آئے ہو، تھک گئے ہوگے اور شاید نیند بھی آ رہی ہو۔ بالکل نہیں، ابھی تو صرف 10 ہی بجے ہیں۔ شہر کے لوگ رات دیر تک جاگنے کے عادی ہوتے ہیں، اور سفر کی بھی مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں، راستے بھر آرام سے سوتا رہا۔
ویسے میں بڑی ندامت محسوس کر رہا ہوں، مجھے آپ کی مزاج پرسی کے لیے آپ کے کمرے میں آنا چاہیے تھا، اس کے برعکس آپ کو یہ زحمت کرنا پڑی۔ بھول جاؤ اس بات کو، حکیم اللہ نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہیں شاید اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے۔ کسی حد تک اندازہ لگا سکتا ہوں، سعید اللہ مسکرایا۔ حکیم اللہ نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، یہ جاگیر کئی پشتوں سے ہمارے خاندان کی ملکیت چلی آ رہی ہے۔ میں پوری طرح اس کی حفاظت نہیں کر سکا، لیکن مجھے یقین ہے تم اسے سنبھال لو گے۔ مجھے معلوم ہے تمہارے علاوہ نزہت کی اور کوئی اولاد نہیں تھی، تم اس کے تنہا وارث ہو، اور میرا خیال ہے تم نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی۔ آپ کا خیال درست ہے، میں بالکل اکیلا ہوں آپ کی طرح، لیکن انسان کو اکیلا نہیں رہنا چاہیے، خصوصاً یہ عمر۔ اس عمر میں تو تنہائی انسان کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے۔ میں نے جس طرح زندگی بھر تنہائی کا دکھ اٹھایا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ میرے دل پر جو گزرتی رہی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ تنہائی تو میرا مقدر رہی ہے۔ آپ کی تو بہن تھی، باپ تھا اور بیوی بھی، لیکن میرا کون ہے؟ نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، اور نہ بیوی۔ حکیم اللہ نے اس کا جملہ مکمل کرتے ہوئے کہا، شادی میں نے بھی کی تھی، میرا اور میری بیوی کا ساتھ صرف 4 ماہ تک کا رہا۔ تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ 70 سالہ زندگی میں 4 مہینوں کی کیا حیثیت رہی ہوگی؟ مجھے افسوس ہے، سعید اللہ نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ امی نے بتایا تھا کہ شادی کے صرف 4 ماہ بعد مومانی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ غالباً گومتی میں کسی حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ حادثہ نہیں تھا۔ حکیم اللہ کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی سی آواز نکلی، اس کے چہرے پر یکا یک کرب کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ سعید اللہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ لوگ آج تک یہی سمجھتے رہے کہ وہ ایک اتفاقی حادثہ تھا، لیکن وہ حادثہ نہیں تھا۔ اپنی بیوی کو میں نے خود دریا برد کیا تھا۔ کیا مطلب؟ سعید اللہ کی انگلیوں میں دبا ہوا سگریٹ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی تو پسند کی شادی تھی، اور سنا ہے آپ مومانی کو بہت چاہتے تھے۔ میں نے لوگوں کے اسی یقین سے فائدہ اٹھایا تھا۔ کسی کو آج تک مجھ پر قتل کا شبہ نہیں ہو سکا۔ حکیم اللہ کا لہجہ سپاٹ تھا۔ لیکن آپ نے مومانی کو قتل کیوں کیا تھا؟ سعید اللہ کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ وہ قتل ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا جس پر میں اب تک پچھتا رہا ہوں۔ حکیم اللہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہنا شروع کیا، وہ رات مجھے کبھی نہیں بھولے گی۔ یاد نہیں کہ اس وقت مجھے کس چیز کی تلاش تھی، اس کے لیے میں نے ایک ایک جگہ دیکھ ڈالی تھی۔ کمرے کی تمام چیزیں الٹ پلٹ کر چکا تھا، مگر مطلوبہ چیز نہیں مل رہی تھی۔ وقتاً مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ بلقیس نے سنبھال کر نہ رکھ دی ہو۔ میں اپنی چیزوں کے معاملے میں بڑا بے پرواہ واقع ہوا تھا، اور بلقیس انہیں سنبھالتی رہتی تھی۔ بلقیس اس وقت موجود نہیں تھی۔ میں نے اس کا سوٹ کیس کھول لیا، لیکن کپڑوں میں رکھا ہوا خطوط کا ایک بنڈل دیکھ کر میں اپنی گمشدہ چیز کو بھول گیا، اور ان خطوط کے بارے میں سوچنے لگا کہ یہ کیسے تھے اور بلقیس نے انہیں اس قدر احتیاط سے سنبھال کر کیوں رکھا ہوا تھا۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت ہم اسی کمرے میں رہائش پذیر تھے۔ اس نے خاموش ہو کر اداس نگاہوں سے کمرے میں چاروں طرف دیکھا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، بلقیس اپنے سوٹ کیس کو ہمیشہ تالا لگا کر رکھتی تھی، لیکن اس روز شاید وہ تالا لگانا بھول گئی تھی، اور یہی بے احتیاطی اس کی موت کا باعث بن گئی۔ مجھے بلقیس پر کبھی کسی قسم کا شبہ نہیں رہا تھا۔ اگر وہ شادی سے پہلے کسی اور کو چاہتی بھی تھی تو میں اسے نظر انداز کرنے کو تیار تھا، لیکن وہ خطوط پڑھنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری دنیا تاریک ہو رہی ہو۔ وہ تمام خطوط بلقیس کے نام تھے جو اس کے کسی چاہنے والے نے لکھے تھے۔ ہر خط پر تاریخ درج تھی، اور آخری خط صرف 20 دن پہلے کی تاریخ کا لکھا ہوا تھا۔ یہ خطوط پڑھنے کے بعد بلقیس کی اصلیت کھل گئی۔ وہ واقعی نیچ خاندان کی ثابت ہوئی تھی۔ مجھے اس نتیجے پر پہنچنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ محبت تو کسی اور سے کرتی تھی، لیکن شادی مجھ سے کر لی تھی، محض میری دولت کی خاطر۔ وہ مجھے محبت کا فریب دے کر میری دولت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک اور بھی خیال ابھرا تھا، اگر اس کی نظریں صرف میری دولت پر تھیں تو وہ یقیناً مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہوگی، اور ہو سکتا ہے اس منصوبے میں اس کا عاشق بھی شریک رہا ہو۔
میری موت کے بعد وہ اس جاگیر کی مالک بن جاتی اور پھر اسے اس شخص سے شادی کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ کسی کو شبہ بھی نہ ہوتا کہ اس نے یہ جاگیر حاصل کرنے کے لیے کیسا بھیانک منصوبہ بنایا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہ کر خلا میں گھورتے رہے، پھر بولے۔ میں جیسے جیسے سوچتا رہا میرے خون کی گردش تیز ہوتی گئی۔ مجھے اپنے پورے جسم میں لاوا سا کھولتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس آگ میں جل رہا تھا جو بلقیس نے میرے اندر لگائی تھی۔ وہ مجھے قتل کر کے اس جاگیر پر قابض ہونا چاہتی تھی، لیکن اب تک اسے کوئی ایسا موقع نہیں ملا تھا۔ اس کی اس کم ظرفی کا انکشاف ہونے کے بعد اب وہ موقع میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ بلقیس کو کوئی ایسا موقع دینے کے بجائے میں خود پہل کروں۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو پہلے وار کرے۔ میں نے وہ خطوط اپنے سوٹ کیس میں رکھ کر تالا لگا دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ بلقیس اس روز بستی میں اپنے میکے گئی ہوئی تھی، جہاں سے اس کی واپسی رات کو ہوئی۔ میں بھی دن بھر جاگیر میں گھومتا رہا۔ ہم سب دیر تک نیچے ہال میں بیٹھے رہے، پھر واپس آتے ہی بلقیس سو گئی، لیکن میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میرا دماغ سلگ رہا تھا۔ میں کھڑکی کے قریب کھڑا دیر تک چاندنی میں چمکتے ہوئے گومتی کے پانی کو دیکھتا رہا، پھر بے آواز قدموں سے چلتا ہوا مسحری کے قریب آ گیا۔ یہی مسحری تھی اور اس وقت بھی اسی جگہ بچھی ہوئی تھی۔ حکیم اللہ نے مسحری کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں سے کرب جھلک رہا تھا، جیسے پرانی یادیں اس کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو رہی ہوں۔ وہ اس مسحری پر سو رہی تھی۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولے۔ اس کے چہرے پر بچوں کی سی معصومیت دیکھ کر ایک لمحے کو تو میں یہ بھی بھول گیا کہ اس معصومیت کے پیچھے اس کا چہرہ کتنا بھیانک اور مکروہ تھا۔ اس نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچا کر کتنے گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا تھا، میری محبت کا مذاق اڑایا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ندامت یا احساس جرم کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اس وقت مجھے بلقیس پر بے حد پیار آ رہا تھا، لیکن اسی وقت شیطان نے میرے دماغ پر تسلط جما لیا۔ شیطانی قوت مجھے بار بار اکسا رہی تھی کہ اگر آج میں نے اسے نہ مارا تو کل کو یہ مجھے مار دے گی اور کسی کو اس پر شبہ تک نہ ہوگا۔ میں مسحری کے قریب سے ہٹا ہی تھا کہ میرا پیر کرسی سے ٹکرا گیا۔ آہٹ سن کر بلقیس کی آنکھ کھل گئی۔ میں اس کے قریب پلنگ پر بیٹھ گیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، کیا بات ہے، آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ میں نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو، چاندنی میں نہائی ہوئی یہ رات کتنی حسین ہے۔ ایسی سہانی رات میں کمرے میں بند ہونے کو دل نہیں چاہتا۔ اس خیال سے نیند بھی نہیں آ رہی۔ اگر ساتھ دو تو دریا کی سیر کو چلے۔ اس نے فوراً ہی بستر چھوڑ دیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ ہم حویلی سے نکل کر پائیں باغ میں آ گئے۔ چاندنی رات کا وہ سما واقعی بہت حسین تھا۔ ہم اس پرسکون فضا میں ٹہلتے ہوئے بڑے پھاٹک کا رخ کرنے کے بجائے پہلو والے دروازے سے نکل کر گومتی کی طرف چلتے رہے۔ تم دیکھ رہے ہو، دریا زیادہ دور نہیں ہے۔ حویلی کی دیوار سے دریا کے ساحل تک بڑا خوبصورت پائیں باغ تھا۔ دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا گھاٹ تھا جہاں دریا کی سیر سے لطف اندوز ہونے کے لیے 2-3 کشتیاں ہر وقت موجود رہتی تھیں۔ دریا کی طرف چلتے ہوئے اسے مجھ پر کسی قسم کا شبہ نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی یہ احساس ہو سکا تھا کہ اٹھنے والا ہر قدم اسے موت کے قریب تر لے جا رہا ہے۔ دریا کی سطح چاندنی رات میں بڑا دل فریب منظر پیش کر رہی تھی، جیسے پارا بکھیرا گیا ہو۔ میں نے وہ کشتی منتخب کی تھی جو سب سے ہلکی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی اور میں آہستہ آہستہ کشتی کو کھے رہا تھا۔ ہم دریا کے وسط میں پہنچ گئے۔ بلقیس کشتی کے کنارے پر جھکی دریا کی مدھر لہروں سے کھیل رہی تھی۔ واقعتاً اس کے جوڑے میں سجا ہوا گلاب کا پھول بالوں سے نکل کر پانی میں گر گیا۔ یہ پھول اس طرف آتے ہوئے میں نے پودے سے توڑ کر اس کے بالوں میں لگایا تھا۔ وہ آگے جھک کر پھول کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگی جو اس کے ہاتھ کی پہنچ سے دور ہو چکا تھا۔ وہ کچھ اور آگے کو جھک گئی۔ میرے دماغ میں ایک جھمکا سا ہوا، اب یا کبھی نہیں، اس سے بہتر موقع اور نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اگرچہ اس کے قتل کا دوسرا منصوبہ بنایا تھا، لیکن فوری طور پر اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے چپو چھوڑ دیے اور اپنا سارا بوجھ اس کی طرف ڈال دیا جس طرف وہ جھکی ہوئی تھی۔ میری شہ پا کر بلقیس کچھ اور جھک گئی۔ اس کی ایک انگلی کی پور پھول کو چھونے لگی
اور اسی لمحے کشتی الٹ گئی۔ بلکہ اس کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ ظاہر ہے ہمارے معاشرے کی ایک گھریلو عورت یہ فن کیسے سیکھ سکتی ہے۔ کشتی الٹتے ہی میں نے پانی میں غوطہ لگا دیا۔ مجھے بلقیس کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی تھی، لیکن میں نے اس کی پکار پر کان نہیں دھرا اور پانی کے نیچے ہی نیچے تیرتا ہوا کنارے پر پہنچ گیا۔ جب میں نے پانی سے سر ابھار کر پیچھے دیکھا تو پانی کی سطح ہموار تھی۔ بلقیس کا کہیں نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ڈوبنے سے پہلے اس کی چیخوں کی آواز حویلی تک نہیں پہنچی ہوگی۔ میں چند منٹ اور وہاں کھڑا رہا اور جب مجھے اس کی موت کا یقین ہو گیا تو مدد کے لیے چیختا ہوا حویلی کی طرف دوڑا۔ میری آواز سن کر حویلی کے سارے نوکر جمع ہو گئے۔ صورتحال سے واقف ہوتے ہی انہوں نے لاش کی تلاش شروع کر دی، جو پو پھٹنے سے کچھ پہلے وہاں سے تقریباً دور جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی مل گئی۔ بلقیس کی موت کی خبر صبح ہوتے ہی لکھنؤ تک پہنچ گئی۔ شہر کے تمام رئیس اور نواب تعزیت کے لیے آنے لگے۔ کسی کو مجھ پر شبہ نہیں ہوا تھا۔ سبھی جانتے تھے کہ میں اپنی بیوی کو بے حد چاہتا تھا اور اس کے لیے باپ سے بغاوت تک کر ڈالی تھی۔ ہر شخص اسے المناک حادثہ سمجھ کر مجھ سے اظہار ہمدردی کر رہا تھا اور میری اداکاری دیکھ کر تو تعزیت کرنے والے بھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے۔ تعزیت کے لیے آنے والوں میں بلقیس کی ایک سہیلی بشرا بھی شامل تھی۔ بشرا کا شمار بھی اس بستی کی چند حسین ترین لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنے ایک دور کے رشتہ دار سے شادی کے بعد لکھنؤ چلی گئی تھی۔ اس کا شوہر ریلوے میں ملازم تھا، جو اکثر ڈیوٹی کے سلسلے میں گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ شادی کے بعد بشرا ہر ہفتے کے شام کو لکھنؤ سے یہاں آ جاتی، رات بلقیس کے گھر میں رہتی اور دوسرے دن شام سے پہلے واپس چلی جاتی۔ بلقیس کی شادی سے پہلے بشرا اس کے ماں باپ کے گھر آیا کرتی تھی، لیکن جب سے بلقیس کی مجھ سے شادی ہوئی تھی، بشرا بھی ہر ہفتے کی رات کو حویلی میں ہی آ جاتی۔ مجھے اس کی آمد پر کبھی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ جس روز بلقیس میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچی، اس روز بھی اتفاق سے ہفتہ ہی تھا۔ بشرا اس کی موت کی خبر سن کر صبح ہی آ گئی تھی اور جب شام کو اس نے واپس جانا چاہا تو میں نے اسے روک لیا۔ میں اسے یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس کی سہیلی کی موت کے بعد یہ حویلی اور اس کے مکین اس کے لیے اجنبی نہیں بن گئے۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا۔ بلقیس سے انتقام لینے کے بعد اگرچہ میرے اندر دہکتا ہوا الاؤ سرد ہو گیا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو ایک عجیب سی بے کلی محسوس کر رہا تھا۔ نصف شب کے قریب دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ مجھے حیرت تھی کہ میرے کمرے میں اس وقت کون آ سکتا ہے۔ حویلی سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی اور دستک دینے کا انداز ایسا تھا جیسے آنے والا کسی اور کو اس کمرے تک اپنی آمد کی اطلاع نہیں دینا چاہتا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو بشرا کو دیکھ کر بری طرح چونک گیا۔ میرے ذہن میں سب سے پہلا یہ سوال ابھرا تھا کہ آدھی رات کو چوری چھپے بشرا کا میرے کمرے میں آنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ دقیقاً میرے دماغ میں چونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ بلقیس کی بے وفائی کے بعد عورت پر میرا اعتبار اٹھ گیا ہے۔ بشرا کے آنے کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس جانے لگی تو بولی، میرے دل میں آپ کا بہت احترام تھا نواب صاحب، لیکن آپ نے میرے اعتماد کو جس طرح ٹھیس پہنچائی ہے وہ میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ احترام اور اعتماد یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ ہر انسان کے اندر ایک شیطان چھپا بیٹھا ہوتا ہے جو کبھی نہ کبھی سامنے آ جاتا ہے۔ یہ شیطان بلقیس کے اندر بھی تھا اور تمہارے اندر بھی، جس نے تمہیں یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ میں تو آپ کے پاس ایک کام سے آئی تھی، وہ حق لائی۔ بلقیس کے پاس میری ایک امانت رکھی ہوئی ہے، میں نہیں چاہتی کہ کسی اور کو اس کے بارے میں علم ہو، اس لیے اس وقت یہاں آئی تھی۔ اگر وہ چیز آپ کے علم میں ہو تو مجھے دے دیجیے۔ کیسی چیز؟ کیسی امانت؟ اس ہرافہ نے مجھے تمہاری کسی امانت کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا۔ وہ پرلے درجے کی بے ایمان اور بد دیانتدار عورت تھی۔ بس آگے کچھ مت کہیے۔ بشرا نے میری بات کاٹ دی۔ اس فرشتہ صفت عورت کو گالی دیتے ہوئے آپ کو شرم آنا چاہیے نواب صاحب۔ فرشتہ صفت؟ میرے لہجے میں طنز نمایاں تھا۔ تم سب عورتیں اپنے آپ کو فرشتہ ہی سمجھتی ہو۔ اگر اپنی سہیلی کی کرتوت جاننا چاہتی ہو تو یہ دیکھو۔ میں نے سوٹ کیس میں سے سارے خطوط نکال کر اس کے سامنے پھینک دیے۔ کیا مطلب؟ وہ خطوط کی طرف دیکھتے ہوئے ہکلائی۔ کیا آپ نے؟ ہاں،
میں نے اسے مار دیا۔ ایسے خطوط پڑھنے کے بعد کوئی بھی غیرت مند شوہر اپنی بیوی کو معاف نہیں کر سکتا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ سر تا پا لرز اٹھی۔ یہ تمام خطوط میرے ہیں۔ مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی عار نہیں کہ میں اپنے خطوط اسی نام سے منگواتی تھی۔ یہ خطوط اگرچہ میرے ہی پتے پر آتے تھے، لیکن میں نے انہیں اپنے پاس رکھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ایک مرتبہ میرے شوہر نے ایک خط دیکھ بھی لیا تھا اور وہ یہی سمجھا تھا کہ خط میری کسی سہیلی کا ہے جو میرے پتے پر منگواتی ہے۔ اس روز کے بعد ہی میں نے یہ تمام خطوط بلقیس کے پاس رکھوا دیے تھے۔ بلقیس کے نام میرا آخری خط 20 روز پہلے آیا تھا جو میں اسی کے پاس رکھوا گئی تھی، اور اس وقت میں یہی سوچ کر آئی تھی کہ آپ سے خط واپس لے لوں، مبادا کسی دن آپ کے ہاتھ لگ جائیں۔ لیکن آپ… بشریٰ کچھ اور بھی کہتی رہی، لیکن میری سماعت کی حس جواب دے گئی تھی۔ میرے کانوں میں صرف ایک ہی لفظ گونج رہا تھا، قاتل قاتل قاتل۔ نواب حکیم اللہ خاموش ہو گیا۔ کرب و اذیت کے تاثرات جیسے اس کے چہرے پر منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ایک آنسو رخسار پر لڑکتا ہوا نیچے ٹپکا اور گرد آلود قالین میں جذب ہو گیا۔ میں آپ کو قصوروار نہیں سمجھتا ماموں جان، سعید اللہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا یہی کرتا۔ میں زندگی کے جس کرب میں مبتلا ہوں تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ کرب نواب حکیم اللہ کے لہجے سے بھی نمایاں تھا۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل کانٹوں پہ لوٹتا ہوں۔ اتنی بڑی سزا۔ سعید اللہ کو واقعی افسوس ہو رہا تھا۔ ماموں کی حالت قابل رحم تھی۔ اس نے اٹھ کر ایک طرف رکھی ہوئی سراہی سے گلاس میں پانی انڈیلا اور گلاس حکیم اللہ کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے چند گھونٹ بھرے اور گلاس میز پر رکھ دیا۔ سعید اللہ نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھی، پھر میز پر رکھا ہوا لیمپ اٹھاتے ہوئے بولا، 3 بج رہے ہیں، چلیے میں آپ کو آپ کے کمرے میں چھوڑ آؤں۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ مجھے افسوس ہے اتنی رات تک آپ کو جگائے رکھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، حکیم اللہ نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے لیمپ لے لیا۔ واقعی رات بہت ہو چکی ہے، تم سو جاؤ، میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ سعید اللہ دروازے تک ان کے ساتھ آیا۔ دروازے پر رک کر انہوں نے اس کا رخسار تھپتھپایا اور مسکراتے ہوئے بولا، تم بالکل اپنی ماں کی طرح ہو، اب جاؤ، سو جاؤ۔ سعید اللہ دروازے پر کھڑا رہا۔ حکیم اللہ سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ لیمپ کی مدھم روشنی آہستہ آہستہ تاریکی میں مدغم ہو رہی تھی۔ حکیم اللہ خیری کے جانے کے بعد بھی سعید اللہ کو دیر تک نیند نہیں آئی۔ وہ بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے انہی کے بارے میں سوچتا رہا۔ انہوں نے واقعی بڑی کربناک زندگی گزاری تھی، اور زندگی کا یہ عذاب ایک معمولی سے غلط فہمی کی سزا تھا۔ اگر وہ بلقیس سے ان کے خطوط کے بارے میں پوچھ لیتے تو شاید اس وقت صورتحال یہ نہ ہوتی۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے سعید اللہ کی آنکھ لگ گئی۔ صبح بیدار ہوا تو دھوپ کھڑکی کی راہ سے اندر آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں مچمچاتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا، 9 بج چکے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ گیا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک کی آواز ابھری، آ جاؤ۔ سعید اللہ نے تکیے کے نیچے سے سگریٹ کا پیکٹ نکالتے ہوئے کہا۔ دروازہ کھلا اور شرافت علی اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے رات بھر جاگتا یا روتا رہا ہو۔ سعید اللہ کو اچانک ہی یاد آ گیا کہ اب وہ معمولی آدمی نہیں، اس جاگیر کا نواب ہے۔ وہ شرافت علی کی طرف دیکھ کر باروب لہجے میں بولا، تم شاید ناشتے کی اطلاع لے کر آئے ہو، لیکن اس سے پہلے میں ماموں جان سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے ان کے کمرے میں لے چلو۔ مجھے افسوس ہے حضور، نواب صاحب۔ شرافت علی کے منہ سے مردہ سی آواز نکلی، بڑے نواب صاحب گزشتہ رات 10 بجے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس وقت آپ سو رہے تھے، میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ ماموں جان چلے گئے؟ سعید اللہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ شرافت علی سسکیاں بھرنے لگا۔ رات 10 بجے ان کا انتقال ہو گیا۔ سعید اللہ سناٹے میں آ گیا۔ ایک لمحے کو اسے یوں محسوس ہوا جیسے حویلی کی چھت اس پر آن گری ہو۔ وہ چند لمحے شرافت علی کو گھورتا رہا، پھر گردن گھما کر میز کی طرف دیکھنے لگا، جس پر جمی ہوئی گرد پر لیمپ رکھے جانے کا گول نشان نظر آ رہا تھا۔ اس کے قریب ہی پانی کا بھرا ہوا گلاس رکھا تھا۔ سعید اللہ کی نظریں اس کرسی پر جم گئیں جو بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔
رات کو یہی کرسی اس نے صاف کر کے اپنے ماموں حکیم اللہ کو بیٹھنے کے لیے پیش کی تھی۔ نیچے تشریف لے چلیے حضور۔ شرافت علی کی آواز سن کر سعید اللہ چونک سا گیا۔ اس نے ایک بار پھر میز پر رکھے ہوئے گلاس، لیمپ کے نشان اور کرسی کی طرف دیکھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا شرافت علی کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔